یہ ہے جنگ احد، یہ اسی میدان میں جنگ ہوئی تھی جی اور جنگ احد میں 70 یا 72 صحابہ کرام جو ہے شہید ہوئے تھے جی ان میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چاچا تھے جی وہ بھی شہید ہوئے. ان کی شہادت بہت دردناک تھی. جی بہت لمبا واقعہ ہے لیکن میں مختصر بتا دیتا ہوں. حضور اپنے چاچا سے بہت پیار کرتے تھے جی اور یہاں ان کی شہادت ہوئی تو سرکار اکثر بدھ کے روز اپنے چاچا کے یہاں آیا کرتے تھے. جی تو ابھی بھی اہل مدینہ کا طریقہ ہے، بدھ کو یہاں اتنی بھیڑ ہوتی ہے بہت، بدھ کو دن ہر کوئی آتا ہے یہاں حاضری دینے کے لیے. جی یہ جو وہابی ٹائپ کے لوگ ہیں وہی نہیں آتے، جی یا ان میں سے بھی کچھ تعداد میں آتے ہیں جی مگر زیادہ تر سنی ہوتے ہیں. تو یہاں تو زیادہ تر سنی ہے جی مدینہ شریف میں. اچھا ہاں تو وہ سب حاضری دینے آتے ہیں. ماشاء اور یہاں جب جنگ ہوئی تھی تو اس جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شریف بھی شہید ہوئے تھے یہیں پہ ہاں اسی جنگ میں یہیں کے دوران. جی تو کہتے نہیں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، جی جی تو اسی جنگ میں ہوئے تھے. جب سرکار کے دندان مبارک میں چوٹ لگی اور شہید ہوئے تو خون بہت بہہ رہا تھا، تو سرکار ادھر لے گئے تشریف یہ پہاڑ کے قریب. ادھر پیچھے آئیے تھوڑا میں دکھاتا ہوں. یہاں اس پہاڑ کے قریب تشریف لے گئے تو پہاڑوں میں پہاڑ ایک دم پھٹ گیا اور شگاف پیدا ہو گیا. وہ میں شگاف دکھاتا ہوں آپ کو. یہ پہاڑی ہے ادھر والی، ہاں یہ کالی کالی ہاں ہاں اسی کے برابر میں یہ پھٹا ہوا پہاڑ ہے. جی جی یہ کھمبے کی سیدھ میں جی جی دکھ رہا ہے نا. جی جی ہاں یہی وہ شگاف ہے جہاں سرکار اس کے اندر تشریف لے گئے. میں گیا ہوں، مجھے شرف حاصل ہے. ماشاء اللہ میں نے وہ پتھر بھی دیکھا جس پہ سرکار تشریف فرما ہوئے بیٹھے، وہ بالکل جو ہے ہو بہو ویسی. میری تصویر نہیں لیجیے گا، جی بالکل ہو بہو جی کرسی کی طرح ہے جیسے کرسی رکھی جاتی ہے. تو سرکار وہاں بیٹھ کر پوری جنگ کو ملاحظہ کیا سرکار ہے نا. وہ جگہ ہے جو بہت مبارک جگہ. اب انہوں نے تار باندھ دیا ہے چاروں طرف سے، وہاں نہیں جا سکتا. ایسی موٹی سی جالی لگا تو نہیں جا سکتا. وہ ایک مقام ہے. تو یہ وہی جگہ ہے جہاں 70 یا 72 صحابہ شہید ہوئے. ان میں ایک صحابی نوجوان تھے جو کہ انہیں غسل کا موقع نہیں مل پایا اور وہ ایک دم جنگ میں شامل ہو گئے. کیسا جذبہ تھا وہ جب یہاں شامل ہو گئے. اس کے بعد شہید ہاں کیوں نہیں. اور شہید جب انتقال کرتا ہے جنگ میں تو اس کو غسل دینے کی حاجت نہیں ہوتی، اس کو غسل نہیں دیا جاتا، بلکہ جن کپڑوں اور کفن بھی جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ویسے ہی دفنا دیا جاتا ہے. تو یہاں پر ایسا ہی ہوا تھا جب شہیدوں کی قبروں کو بنایا گیا اور سب شہیدوں کو وہاں دفن کیا گیا تو وہاں جنازوں میں ایک حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا جنازہ نہیں مل رہا تھا. صحابہ کرام نے تلاش کیا تو سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ وہ حضرت حنظلہ کی لاش مبارک نہیں نظر آئی. تو آپ نے فرمایا، مسکرائے سرکار، اور سرکار نے فرمایا وہ فرشتے لے گئے غسل دینے کے لیے، کیونکہ وہ نوجوان تھے اور وہ اسی ٹائم اسی حالت میں گھر سے آ گئے تھے اپنی اہلیہ سے اجازت لے کر کے، اور وہ غسل کا موقع نہیں مل سکا تھا. تو ان کو فرشتوں نے غسل دیا. تو سرکار نے وہ بڑا مرتبہ عطا فرمایا اس دن ان کو. آج تک قیامت تک کسی کو وہ خطاب نہیں ملے گا جو انہوں نے خطاب پایا. انہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہیں غسیل ملائکہ، جن کو فرشتوں نے غسل دیا، غسیل ملائکہ. تو پھر وہاں ان کی قبر مبارک اس میں نہیں ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو غسیل ملائکہ کہتے ہیں، ان کی قبر ایک اس دائرے کے بعد ایک مسجد دکھے گی. وہ مینار دکھ رہا ہے، دیکھیں اس کے نیچے پیچھے ایک مینار دکھ رہا ہے، چھوٹی سی مسجد ہے. اس کے بالکل برابر میں ایک چھوٹا دائرہ ہے، وہاں پہ چند قبریں ہیں. انہی میں ایک حضرت حنظلہ رضی اللہ. باقی 70-72 صحابی اسی میں ہیں. حضرت حضور کے چاچا بھی اسی میں ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کا بھی ایک واقعہ ہے. یہ جو دائرے میں 2 قبریں دکھتی ہیں، ایک حضرت امیر حمزہ کی ہے اور ایک حضرت مصعب بن عمیر کی ہے. حضرت مصعب بن عمیر وہی صحابی ہیں جن کی نگرانی میں سب سے پہلا جمعہ قائم ہوا. جب جمعے کا فرض ہونے کا نازل ہوا تو انہی کی نگرانی میں پہلا جمعہ قائم کیا گیا. مسجد جمعہ یہاں کہلاتی ہے اسی جگہ پہ. تو جب ان کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، تو جب ان کو کفن دینے کی باری آئی تو ایک طرف تو لاش مبارک تھی حضرت مصعب بن عمیر کی،